بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام ذی حسم میں یزید 1000 سپاہ کے ساتھ جسے ابن زیاد نے حضرت سیدنا حسین کو گھیر کر لانے کے لیے بھیجا تھا ملا۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں۔ ہر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کوفیوں کے تمام خطوط اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے کہا، ہم کو اس سے بحث نہیں ہوئے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت حسین نے قافلہ کو لٹانا چاہا، ہر نے روکا، دونوں میں تیز گفتگو ہو گئی، لیکن ہر نے آپ کے مرتبے کا پورا لحاظ رکھا اور عرض کیا، اگر میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستے سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے کہ مفاہمت کی صورت نکل آئے اور میں بھی آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت حسین اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت حسین کا جو قافلہ تھا اس میں 72 افراد کی مشتمل قافلہ تھا، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور یہ برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چینخیں نکل گئی۔ جب حضرت امام حسین نے سنا تو عباس سے کہا، ان کو چپ کروائیے، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ کوئی یاد نہیں ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوان میں جنت کے سردار ہوں گے، یعنی نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ کیا تمہارے لیے واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حسین کی پیشکش پہ رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ادھر روانہ ہوا اور ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمے کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت حسین پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، تم میرے چچا کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ میرے چچا کا قتل نہ کرو۔ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی، بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔
بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینے سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا گیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ لڑکھڑا گئے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ یزید آگے بڑھا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن آپ نے ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرا اعضاء کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔ اب جو ہے وہ حضرت حسین کا پورا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اس واقعے کو ہم نے ڈیٹیل سے جانا، کس طرح جو ہے آخری سجدے پر ان کا سر ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش تھی۔ دیکھیں، جو ان کے حمایتی تھے، انہوں نے ان کو کافی زیادہ روکا کہ کفر والوں کی جو ہے وہ ان پہ یقین نہ کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس میں وہ پورا نہیں اترے ہیں، تو آپ کو کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ تو حضرت حسین نے پھر بھی جو ہے ان کی باتوں پہ یقین کیا اور کہا کہ نہیں جی، باقی یہ میرے ساتھ ہیں، یہ دین اسلام کے راہ میں انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور جان قربان کی، تو ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ یہ لوگ سدھر گئے ہیں۔ اور اس کا کمپیریزن ہم اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک اجنبی، آپ سمجھ لیں ایک کسی اجنبی سے ہم ملتے ہیں، اس کے لہجے سے جو ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ کس قسم کا، کس کیٹیگری کا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہم سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو ہم اپنی A to Z لائف جو ہے وہ اس کے آگے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس واقعے کو اور اپنی لائف میں اگر اس چیز کا ہم کمپیریزن کریں تو کسی بھی انسان کو جو ہے وہ ہم جج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ الگ الگ ہنر آتے ہیں۔ کسی کو اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنا آتا ہے، کوئی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ یزید تھا وہاں کا حکمران، تو انہوں نے صرف خلیفہ بنا تھا، تو انہوں نے صرف یعنی کہ خلافت سے انکار کیا تھا، اور وہ کیا تلوار کے زور پر جو ہے وہ سب کو اپنی خلافت پہ جو ہے وہ ابھار رہا تھا کہ اس کے جو ہے حکم مانے جائیں۔ تو ان کی کیا غلطی تھی کہ انہوں نے صرف نہیں مانا تھا، انہوں نے دین اسلام کو اہمیت دی تھی، انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ کوفہ والوں نے جو ہے وہ اتنا ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ان کے انداز، ان کے خط، ان کے لکھنے کا سٹائل ہی ایسے تھے کہ حضرت حسین نے بھی جو ہے وہ اس بات کا یقین کیا۔ آس پاس نے کافی زیادہ ان کو سمجھایا کہ یہ پائیدار نہیں ہیں، لیکن حضرت حسین نے جو ہے وہ پھر بھی ان کی باتوں کو جو ہے وہ اہمیت دی۔ کس وجہ سے دی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، کتنی تعداد انہوں نے بتائی جی اسلام قبول ہوا، اور یہ انہوں نے اپنے لیے کامیابی سمجھی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کامیابی کے پیچھے جو ہے یہ ان کی جان جائے گی اور اس بری طرح جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، ان کا جو ہے وہ سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس چیز کا علم جو ہے وہ جو صرف اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ نے اپنے جو ہے وہ مخصوص بندے چنے ہوتے ہیں کہ کون سی تکلیف برداشت کر سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس واقعے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں جو ہے اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ کسی کی بھی باتوں میں جو ہے وہ ہمیں نہیں آنا چاہیے۔
جو شخص ایک دفعہ غلطی کرے گا وہ بار بار اس غلطی کو رپیٹ بھی کرے گا، وقتی طور پر وہ سیٹ ہو جائے گا، لیکن اس چیز پہ جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ جس نے ایک دفعہ غلطی کی ہے، ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ بار بار آپ کو دھوکہ دے گا۔ اسی لیے اپنی لائف کو، اپنی جس کی بھی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی لائف جو ہے وہ کسی سے شیئر مت کیجیے، کیونکہ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو گھر کے گھر کیا انسانوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا، اور ہمارے جو ہے یہ محرم کے 10 دن جو 100 کے دن آ رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ پراپر سوگ ہی منایا جائے گا۔ باقی ہمارے دین اسلام میں جو ہے وہ مارنے پیٹنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ خود حضرت حسین کو جو ہے دشمنوں نے تکلیف دی ہی دی، تو اگر ہم جو ہے ان کی یاد میں مارتے پیٹتے ہیں تو یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے دین اسلام جو ہے یہ ہمیں مارنے پیٹنے سے منع کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہماری تکلیف کا باعث نہیں بنتا ہے، بلکہ قدم قدم پر جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے ہر واقعے میں لازمی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے مین پوائنٹ صحیح ہے کہ کسی پر بھی جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ان پر جو ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ایک دفعہ دھوکہ دیا وہ آپ کو بار بار دھوکہ دیں گے، اور یہ یقینی بات ہے۔ حضرت حسین جیسے عظیم نبی کو جو ہے اگر دھوکہ مل سکتا ہے تو ہم تو ان کے پاس کو بھی نہیں ہیں۔ ہم تو جو ہے نا قدم قدم پر دھوکہ کھانے والے اور قدم قدم پر دوسروں کی باتوں پہ آنے والے لوگ ہیں۔ نام کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں جو ہے نا مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے۔ وہاں پہ تو آگاہی مل رہی تھی نا کہ یعنی کہ وہ دشمن ہے، اور ان کو یہ چیز چاہیے تھی کہ ان کو جو ہے خلیفہ قبول کیا جائے، یہ چیز سامنے آ رہی تھی، لیکن آج کے دور میں مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے۔ باہر جو ہے وہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج جو ہے دوسرے مذاہب ہم سے کافی زیادہ جو ہے ان چیزوں میں آگے گزر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں نا صرف حسد، بغض اور کینہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے ہٹ کر اگر ہم اپنی لائف کو گزارنا چاہیں تو امید ہے کہ زندگیاں بدل سکتی ہیں، ترقی مل سکتی ہیں۔ صرف حسد جو ہے یہ ہماری کامیابی میں جو ہے وہ مین رکاوٹ ہے، کس وجہ سے کہ کسی کو زیادہ کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جو چیز کسی کے پاس ہے 1 منٹ سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس کے پاس وہ فیسیلٹی ہے، وہ چیز ہے، اس نے اس کے لیے کتنی سٹرگل کی ہے۔ نہیں، بس حسد کرنی ہے اور وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ وہ حسد کی وجہ سے وہ چیز نہ خود کے پاس آتی ہے اور نہ دوسرے کے پاس رہتی ہے۔ تو اوائڈ کرنا ہے اس چیزوں سے، اور مجھے امید ہے کہ اس واقعے کی آپ کو جو ہے وہ مکمل سمجھ آئی ہوگی، اور اس میں جو مین پوائنٹس ہمارے لیے پوشیدہ تھے اس پر جو ہے وہ نظر ثانی لازمی کیجیے گا، اور اس بارے میں جو ہے وہ لازمی سوچیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریے گا۔